زمین پر گمنام مگر آسمانوں پر جس کے چرچے تھے، ایک ایسا عاشق رسول جس نے ظاہری دیدار پر ماں کے حکم کو ترجیح دی، اور فاروق اعظم و حیدر قرار جیسے عظماء کو جس سے دعائے مغفرت کروانے کا حکم ملا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں سے دور یمن کے صحراؤں میں بستا ایک درویش کس طرح بارگاہ رسالت میں رحمان کی خوشبو بن کر پہنچا؟ یمن کی سرزمین پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک ایسا فقیر رہتا تھا جس کا نام دنیا کے امیروں، شہنشاہوں یا مشہور لوگوں کی فہرست میں کہیں نہیں تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی دولت تھی، نہ کوئی عہدہ، نہ محل، نہ زمین، اور نہ ہی شہرت کی کوئی تمنا۔ لوگ اسے ایک عام سا درویش سمجھتے تھے، لیکن اگر کسی کو اس کے دل کا حال معلوم ہو جاتا تو وہ حیران رہ جاتا، کیونکہ جس شخص کو زمین والے پہچانتے تک نہیں تھے، اس کا دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر روشن تھا کہ اس کا ذکر دربار رسالت تک پہنچ چکا تھا۔ وہ عظیم ہستی حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت اویس کرنی نے اپنی پوری زندگی دنیا کی چمک دمک سے کنارہ کش ہو کر گزاری۔ ان کی نظر میں اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دینا تھا۔ ان کا جسم یمن میں تھا لیکن دل مدینہ منورہ کی گلیوں میں دھڑکتا تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اس روحانی تعلق کی طرف اشارہ تھا جو فاصلوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو مقرب صحابہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کرتا ان کے سپرد کیا اور وصیت فرمائی، میرے بعد یمن کے علاقے کرن میں جانا، وہاں اویس کرنی ایک شخص ملے گا، یہ کرتا اسے دے دینا اور اس سے کہنا کہ وہ میری امت کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرے۔ تصور کیجئے، امت کے دو عظیم ترین صحابہ ایک ایسے شخص کو تلاش کرنے بھیجے جا رہے تھے جسے دنیا کے لوگ جانتے تک نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن پہنچے۔ جب انہوں نے وہاں کے لوگوں سے اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے حیرت سے کہا کہ وہ تو ایک معمولی اور گمنام شخص ہے جو آبادی سے دور ویرانوں میں رہتا ہے اور لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ جب دونوں صحابہ کرام ان تک پہنچے اور تعارف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس کرتا مبارک ان کے سامنے رکھا اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آپ سے دعا کی درخواست فرمائی ہے، تو حضرت اویس کرنی پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے فوراً اپنا سر سجدے میں رکھا اور رو رو کر امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگنے لگے۔ روایات کے مطابق ان کی دعا کی برکت سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی مغفرت کی گئی۔ ملاقات کے دوران ایک شخص نے حضرت اویس کرنی سے کہا کہ آپ صحابہ کی زیارت کریں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس پر حضرت اویس کرنی نے ایک سوال پوچھا جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ مجھے بتائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ پھر حضرت اویس کرنی نے خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے۔ یہ ان کے اس گہرے روحانی تعلق کا ثبوت تھا جو ظاہری فاصلوں کے باوجود قائم تھا۔ حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے مقام کا علم ہوا
تو وہ ان کی تلاش میں نکلے۔ مکہ اور مدینہ میں تلاش کے بعد وہ بالآخر عراق میں دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک ضعیف شخص کو وضو کرتے دیکھا۔ جب انہوں نے سلام کیا تو حضرت اویس کرنی نے بغیر دیکھے جواب دیا، وعلیکم السلام اے حرم بن حیان۔ حرم بن حیان نے حیرت سے پوچھا کہ آپ تو مجھ سے پہلے کبھی نہیں ملے، تو پھر میرا اور میرے باپ کا نام کیسے جانا؟ تو انہوں نے کہا، میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے۔ ماں کا حکم اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان۔ حضرت اویس کرنی کی والدہ بہت بوڑھی اور بینائی سے محروم تھیں۔ حضرت اویس دن رات ان کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے مدینہ منورہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اجازت مانگی۔ والدہ نے اجازت تو دے دی مگر ایک شرط رکھی، بیٹا مدینہ ضرور جاؤ، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہوں تو زیارت کر لینا، اور اگر گھر پر نہ ہوں تو باہر تلاش کرنے مت نکلنا، فوراً میرے پاس واپس آ جانا۔ حضرت اویس کرنی یمن سے لمبا سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر دستک دی۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک عاشق کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ وہ چاہتے تو انتظار کر سکتے تھے، لیکن والدہ کی اطاعت اور حکم یاد تھا۔ انہوں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر عرض کیا، اماں جان، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میرا سلام عرض کیجیے گا اور کہیے گا کہ یمن سے اویس آیا تھا، لیکن والدہ کے حکم کی وجہ سے بغیر دیدار کے واپس چلا گیا، اور وہ اسی وقت واپس لوٹ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو فرمایا، اے عائشہ، مجھے اس گھر میں ایک پاکیزہ عاشق کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی کی آمد کا پورا واقعہ سنایا۔ دنیا نے دیکھا کہ اس عاشق نے اپنے محبوب کا ظاہری دیدار چھوڑا، لیکن ماں کا حکم نہیں توڑا۔ اسی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عالیہ عطا فرمایا کہ صحابہ کرام بھی ان کی دعا کے طالب ہوئے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں۔